بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے آپ کی اسلامیات کی اس آن لائن کلاس میں سورہ انفال کی آیت نمبر 65 سے لے کر 69 تک کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کی مختصراً وضاحت پیش کرنی ہے۔ آیت نمبر 65 کا ترجمہ۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر رزو کا الفاظ استعمال کیا گیا۔ ہر رزو کے معنی ہیں خوب رغبت دلاؤ اور شوق پیدا کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے قبل صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دی اور اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بشارت دی ہے کہ تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے 20 مجاہدین 200 پر اور 100 1000 پر غالب رہیں گے۔ لفظ زور دیا گیا ہے ثابت قدمی سے لڑنے والے مجاہدین۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو آج کل کی اصطلاح میں دیکھیں، جس چیز کو ہم قوت معنوی یا قوت اخلاقی ہم کہتے ہیں، جسے انگریزی میں ہم مورال بھی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فقہ و فہم اور سمجھ بوجھ سے تعبیر کیا ہے اسی چیز کو، کہ جو شخص اپنے مقصد کا صحیح شعور رکھتا ہو اور ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر اس لیے لڑ لایا کہ جس چیز کے لیے وہ جان کی بازی لگانے آیا ہے وہ اس کی انفرادی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کے ضائع ہو جانے کے بعد جینا بے قیمت ہے۔ وہ بے شعوری کے ساتھ لڑنے والے آدمی سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے، اگرچہ جسمانی طاقت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ مطلب کہنے کا یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا مورال بلند کیا، انہیں یہ بتا کے کہ تم ثابت قدمی سے لڑو گے، تو اگر تمہارے مد مقابل اگر تم 20 مجاہد ہو، اگر تم 20 ہو، مطلب 20 مجاہد 200 پر، نہیں اگر تم 20 ہو لیکن تم ثابت قدمی سے لڑ رہے ہو تو تم ان پر بھاری ہو، اور 100 1000 پر بھاری ہیں۔ وہ کفار جو کہ 1000 ہیں، لیکن تم چونکہ تمہارے اندر تم اس چیز کا شعور رکھتے ہو کہ تمہاری جان سے زیادہ وہ مقصد تمہارا قیمتی ہے جس مقصد کے لیے تم اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے آئے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کے مجاہدین کے یعنی صحابہ کرام کے مورال کو بلند فرمایا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کس قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ اچھا، ان آیات میں سورہ انفال کے آیت نمبر 66 میں اللہ نے تخفیف فرما دی اور 1 اور 10 کا تناسب کم کر کے 1 اور 2 کا کر دیا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے 1 اور 10 کی نسبت تھی اور اب چونکہ تم میں کمزوری آ گئی ہے اس لیے 1 اور 2 کی نسبت قائم کر دی تھی، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اصولی اور معیاری حیثیت سے تو اہل ایمان اور کفار کے درمیان 1 اور 10 ہی کی نسبت ہے، لیکن چونکہ ابھی تم لوگوں کی اخلاقی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک تمہارا شعور اور تمہاری سمجھ بوجھ کا پیمانہ بلوغ کی حد کو نہیں پہنچا، اس لیے تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے سے دگنی طاقت سے ٹکرانے میں تو تمہیں کوئی تعامل نہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو ایک طرح سے کیونکہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سن 2 ہجری میں جب بہت سے مسلمان نئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے اور ان کی تربیت و سمجھ بوجھ کی ابتدائی حالت تھی، تو اس وجہ سے ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمائی، تناسب کو کم کیا ہے۔ تاہم بعد میں ہونے والی جنگوں میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان 1 اور 10 کا تناسب ہی قائم ہو گیا تھا۔ تو یہ آیت نمبر 66 کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اور مختصراً اس کی وضاحت پیش کی ہے۔ اب آیت نمبر 67 کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں کہ جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 67 تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ترجمہ۔
آیت نمبر 68 بھی میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پہ بڑا عذاب نازل ہوتا ہے. یہ آیت نمبر 68 کا ترجمہ ہے. آیت نمبر 69. تو جو مال تم کو ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے. اب ان آیت کا میں آپ کے سامنے مختصراً وضاحت پیش کر دیتی ہوں. ان آیت میں آیت نمبر 67 سے 68 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وجوہات تھی جس کی بنا پر مسلمانوں کو سرزنش کی تھی. اور وہ کیا وجوہات تھیں؟ ان میں پہلی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے پر ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے کو پسند کیا تھا. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر کفر و اسلام کا چونکہ پہلا مارکا تھا اور اس وقت کفر کا غلبہ تھا، لہٰذا کافروں کی خون ریزی کر کے کفر کی طاقت توڑنا نہایت ضروری تھا. اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مال غنیمت مسلمانوں پر حلال ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال و پاکیزہ بیان فرما کے فدیے کا جواز بیان فرما دیا تھا. اگر اللہ تعالیٰ فدیے کو امت محمدی پر حلال کرنے کا فیصلہ پہلے نہ کرتے تو فدیہ لینے کی وجہ سے عذاب عظیم پہنچتا. بعد میں جب کفر کا غلبہ ختم ہو گیا تو امام وقت کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ چاہے تو قیدیوں کو قتل کر دے یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لے اور چاہے تو ان کو غلام بنا لے. اچھا، یہاں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت پیش کرتی ہوں کہ جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد میں جنگ کے متعلق جو ابتدائی ہدایت دی گئی تھیں ان میں جنگی قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اجازت تو دے دی گئی تھی، لیکن ساتھ میں شرط لگائی گئی تھی کہ پہلے دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچل دیا جائے، پھر قیدی پکڑنے کی فکر کی جائے. پہلے دشمنوں کی جو طاقت ہے اس کو کچلا جائے، مطلب زیادہ سے زیادہ دشمنوں کو مار دیا جائے، پھر قیدی پکڑنے کی فکر کیا جائے. اسی فرمان کی روح سے مسلمانوں نے بدر میں جو قیدی گرفتار کیا اور اس کے بعد ان سے جو فدیہ وصول کیا تھا تو اجازت کے مطابق تو کیا تھا، مگر غلطی کیا ہوئی تھی؟ یہاں غلطی یہ ہوئی تھی مسلمانوں کی طاقت کو کچل دینے کی جو شرط مقدم رکھی گئی تھی اسے پورا کرنے سے پہلے مسلمان دشمنوں کو قید کرنے اور مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے. یہی بات تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو مسلمان کفار کا تعاقب کرتے تو اسی موقع پر قریش کی طاقت ٹوٹ جاتی. تو یہاں تھوڑی سی وضاحت میں نے اس کی مزید کر دیا آپ کے سامنے. اور سب سے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 69 میں، تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ اور تمہارے لیے حلال طیب ہے، خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے. تو یہاں جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو وضاحت کر چکی ہوں کہ امت محمدیہ پر مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا تھا اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. یہ ان آیت کی مختصراً وضاحت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر ہمارا آیت نمبر 70 سے لے کر 75 تک ہوگا اور یہ ہمارا سورہ انفال کا آخری لیکچر ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسری صورت جو ہماری درسی کتاب میں موجود ہے ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور مختصراً وضاحت اس کی آپ کے سامنے پیش کریں گے. سورہ ممتحنہ انشاءاللہ سورہ ممتحنہ کا نیکسٹ لیکچر میں جب ہماری سورہ انفال کا اختتام ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنی سورہ ممتحنہ کو شروع کریں گے. امید ہے آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. آئندہ لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.